ناظرین بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج پاکستانی جو حدود ہے اس کی خلاف ورزی کی بھارتی آبدوز نے، اور پاکستان نیوی کے جو جوان ہیں انہوں نے سپاٹ کیا، ٹارگٹ کیا۔ یہ تیسرا واقعہ ہے کہ بھارتی آبدوز جو ہے اس نے تیسری بار پاکستانی حدود کی خلاف ورزی کی۔ اس سے پہلے بھی بھارت کو یہ بتایا جا چکا، آج پھر پوری دنیا کو یہ بتایا کہ بھارت کس طریقے سے جو ہے وہ در اندازی کر رہا ہے۔ یہ کتنا بڑی کامیابی ہے پاکستان نیوی کے جوانوں کی، خود پاکستان نیوی کے لیے، اور پاکستان کا جو ویجیلنس سسٹم ہے۔ اس تمام امور پر بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے ریئر ایڈمرل سلیم اختر صاحب کو، جو ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ یہ جو پاکستان نیوی نے آج جو کارنامہ انجام دیا ہے، اس سے پہلے بھی بھارت نے کوشش کی تھی، اس وقت بھی اس کو ٹارگٹ کر کے اس کے امیجز پوری دنیا کے سامنے پیش کیے گئے۔ تو ایک تو پہلے یہ بتائیے کہ بھارت باز کیوں نہیں آتا ہے ایسی بار بار ان حرکتوں کی وجہ سے، اور آج اگر یہ ٹارگٹ میں آئی گئی تھی تو ہم اس کا کام تمام کیوں نہیں کیا ہم نے؟ یہ پاکستان کی بہت بڑی کامیابی ہے، ان کی پیشورانہ صلاحیتوں کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اور جیسے کہ آپ نے پہلے بتایا کہ یہ تیسری دفعہ ہے کہ ہم نے آبدوز کو ہے اپنے پاکستانیوں میں اس کو پکڑا اور اس کو کیا اور اس کو واپس جانے پہ مجبور کیا اور اس کو واپس دھکیل دیا گیا بیسیکلی۔ تو یہ انڈیا جو ہے، انڈین نیوی اور یہ ان سب کا، یہ اس خطے میں امن نہیں چاہتے۔ یہ بیسیکلی ان کے ابھی میرا تو اپنا یہ ہے کہ اب چونکہ افغانستان میں ان کو شکست ہوئی ہے بری طرح، ان کا وہاں جو انفلوئنس تھا وہ ختم ہو گیا ہے۔ اب جو بلوچستان کے اندر وہاں سے دراندازی کرتے تھے اور ٹیررزم وغیرہ کی ایکٹیویٹیز میں ملوث کرتے تھے اور لوگوں کو بھیجتے تھے، وہ ان کو وہاں نظر نہیں آ رہا۔ تو اب انہوں نے شاید سمندر کا راستہ اختیار کرنا جو ہے وہ شروع کر دیا۔ پہلے بھی انہوں نے جب سی پیک کا افتتاح ہو رہا تھا اس موقع پہ بھی ان کی آبدوز کو پاک بحریہ کے جو RRP جہاز ہے اور جو افسر جوان ہیں، کیا بات ہے ان کی کہ انہوں نے اس کو اس وقت بھی پکڑا اور آج بھی۔ اس وقت دیکھیں، اس وقت تو چلو ہائپ تھی کہ جی آپ ایک افتتاح ہو رہا ہے تو کوئی ایسا کوئی نہ، آج کے تو پیس ٹائم میں اس طرح پکڑ لینا یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور ہندوستان یہ بتائیے گا کہ ممکنہ ٹارگٹ کیا ہو سکتا ہے اس کا آبدوز کا؟ ظاہر بات ہے انڈر گراؤنڈ مقاصد کو ٹارگٹ تو ہوگا نا، ظاہر بات ہے انڈر گراؤنڈ۔ یہ صرف یہی ہے کہ صرف دکھانے کے لیے کہ ہم ایک علاقے کے اندر گھوم کے آگئے ہیں پاکستانی سی کے اندر؟ نہیں، یہ جو آبدوزیں ہوتی ہیں ان کا جہاں کام ہوتا، یہ جو آتے ہیں یہ آ کے انٹیلیجنس گیدرنگ کرتے ہیں، یہ آ کے دوسری معلومات حاصل کرتے ہیں، اور جہاز اور دوسرے جو ہمارے ہیں ان کی جو سگنیچرز اور اس طرح کی کہانیوں میں ایکٹیویٹیز میں ملوث ہوتے ہیں۔ لیکن میرا اپنا جو مشاہدہ یہ ہے کہ یہ دیکھیں ابھی کیونکہ افغانستان کی طرف سے ان کے لیے مشکلات پیدا ہو گئی، تو اب یہ سمندر کے راستے جو ہے کلینڈسٹائن آپریشنز اور اس طرح یہاں سے بھی بندوں کو لینڈ کر سکتے ہیں ان ایکٹیویٹیز کے لیے، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ایک کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی، اور یہ بہت بڑی ناکامی ہے انڈین نیوی کی۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک جو اس پیشے سے تعلق رکھتے ہیں ان کو اندازہ ہے کہ یہ کتنی بڑی کامیابی ہے۔ یہ اسی طرح ہے جیسے ریگستان میں آپ کو ایک پائپ رکھا ہو اور آپ اس کو تلاش کر لیں، کیونکہ پوری آبدوز تو باہر نہیں آتی نا، صرف اس کے انڈکشن ماسٹ اور اس کے جو ہے اپنا پیرسکوپ باہر نکل ہوتا ہے، وہ دو پائپس ہی ہے نا۔ اب ان کو اتنے بڑے بحر عرب کے اندر ان کو پکڑ لینا یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، اور یہ بہت بڑی ناکامی ہے ان کے لیے۔ اور مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ ان کی ٹریننگ جو ہے یہ کس طرح کی ہے، کس طرح کی پروفیشنلزم ہے۔ یہ اسٹیٹ کو حاصل کر لینے سے آپ یہ نہ سمجھے کہ آپ نے پورے جو ہے خطے پہ جو ہے حاوی ہو گئے، نہیں، اس کے ساتھ جو لوگ پیچھے ہیں، جو جوان، جو افسر، ان کی جو پیشورانہ صلاحیتیں ہیں ان کو بھی سامنے لانا ہے، اور وہی ہے جو پھر کام آتی ہے۔ اچھا ایڈمرل صاحب، یہ یہاں سے ایک بڑا نقطہ اٹھتا ہے کہ پینٹاگون نے جو اپنا کنٹینر آف چائنا کا سارا زور جو ہے، جو انڈو پیسفک ان کا پلان آیا ہے، وہ تو سارا نیول بیس، اس میں انڈیا بھی ہے اور جاپان بھی ہے اور آسٹریلیا بھی ہے، اور تو علاقہ جو ہے چائنا کو تو فیس کرنے والا تو زیادہ تر انڈیا کا علاقہ ہے۔ تو انڈیا کی یہ حالت یہ ہے کہ ان کی آبدوز تک فوراً ہو جاتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کو سوچنا پڑے گا کہ ہم نے کس کے اوپر بھروسہ کر لیا۔ بالکل صحیح ہے، یہی بھروسہ انہوں نے افغانستان میں کیا تھا، اور جس میں ہندوستانیوں نے ان کو یقین دلایا تھا کہ ہم ایسے کریں گے، اور وہ
اس میں تو شکست ہوئی. اب یہاں بھی جو ہے کیونکہ ہمارا سی پیک ہے, یہ اس کی ایک اور وجہ جو ہے ہمارا سی پیک ہے. سی پیک کو نقصان پہنچانے کے لیے یہ جو ملک ہیں ممالک یہ اکٹھے, آپ کو پتا ہے کون کون ہے جو اس کے کنٹینمنٹ آف چائنا جیسے آپ نے ذکر کیا, تو اس کا بھی ایک حصہ ہے. اور پاک بحریہ جو ہے اس نے سی پیک کی سیکیورٹی کے حصے میں ہے. پاک بحریہ نے بھرپور طریقے سے تیاری کی ہوئی ہے, ٹاسک فورس 88 بنائی ہے تاکہ سیور ڈیفنس جو ہے یا سیکیورٹی ہے وہ پاک بحریہ نے پرووائڈ کرنی ہے سی پیک کو. تو یہ اگر ہندوستانی یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم آبدوزوں سے اور ان چیزوں سے آ کے اس طرح کے آپریشنز کریں گے تو ان کے لیے یہ ایک بالکل بہت بڑی اگزامپل ہے کہ بھائی آپ دیکھ لو, آپ سکھاتے ہیں آپ کو سبق. صحیح ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ ظاہر بات ہے آپ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کے کوسٹل رینج کو دیکھ رہے ہوں گے کہ کہاں سے انفلٹریٹ کیا جا سکتا ہے, کہاں سے لوگوں سے آپ کو راستہ ملے تو ہم وہاں پر انسرجنٹس کو, بلوچستان کی کوسٹ گارڈ جو کہ پسنی سے بلکہ جیونی سے شروع ہوتی ہے اور ارماڑا تک آگے تک جاتی ہے, تو اس میں ہم انٹر کرتے ہیں. بیسیکلی مقصد تو یہی ہوگا. جی ہاں بالکل, میں نے آپ کو بتایا نا کہ اس کے بہت مقاصد ہو سکتے ہیں. اور ایگزیکٹلی یہ علاقہ کون سا تھا جو تو اس کے لیے پاک بحریہ نے بھرپور جو ہے تیاری کی ہوئی ہے. اچھا یہ علاقہ کس رینج میں آتا تھا, یہ گوادر ہے یا ارماڑا کس طرف؟ جی یہ ان کے درمیان ہے جگہ. اور دیکھیں جی اس میں کوشش کی جا سکتی ہے کہیں بھی لینڈ کرنے کی, صحیح بات ہے, کہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کے لیے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری جو کوسٹ لائن ہے اس کے اوپر ایک جگہ نہیں, ارماڑا اور گوادر, پسنی, جوانی, ہر جگہ بحریہ نے اپنے کوسٹل سٹیشن سیٹ اپ کیے ہیں. وہاں کوسٹل بیٹریز اور اس طرح کی ہر وہ سہولیات کی ہیں تاکہ سی پیک کو بھرپور طریقے سے جو ہے اس کا دفاع کیا جائے سیورڈ سائڈ سے. اور ابھی جو ہے آپ نے دیکھا کہ سمندر میں تو ابھی بہت زیادہ چیلنجز اور بھی آگے ہیں, جیسے ہیومن ٹریفنگ ہے, جو ہے ڈرگ سمگلنگ ہوتی ہے, پائریسی ہے, تو یہ سب کو نمٹنے کے لیے. اچھا آج لیون پناٹا کا جو انٹرویو ہے, آج میں سن رہا تھا, آج کوئی 3-4 بجے قریب اس کا انٹرویو آیا ہے کہ پاکستان کے اندر ہمیں بیسز اب نہیں مل پائیں گے اور ہمارے پاس افغانستان سے ہم آؤٹ ہو چکے ہوئے ہیں, اور اب اگر القاعدہ کہیں اسٹیبلش ہوتی ہے انڈیا میں یا افغانستان میں تو ہمیں سمندر کا راستہ بہت لمبا سفر اختیار کرنا پڑے گا. یہ مجھے بتائیے گا کہ امریکن پریزنس کتنی ہوگی انڈیا کے علاوہ اس پورے خطے میں, کم از کم وہ نیچے جو ہے بحرہ عرب سے نیچے جو بحرہ ہند کا علاقہ جو ہے. دیکھیں جی انہوں نے ابھی جیسے انڈو آپ کہہ رہے ہیں نا پیسیفک, یہ اس کو نام دیا ہوا ہے جس میں اس کی اسٹریچ جاتی ہے وہاں تک, اور یہ آسٹریلیا ان کو ساتھ ملا کے چائنا کو کنٹینمنٹ ساؤتھ چائنا سی اور سارا. لیکن یہ جو ساؤتھ ایشیا کا ہے انڈین اوشن ہے اور یہ جو نارتھ عربین سی ہے, اس کے اندر ہمیشہ سے ایکسٹرا ریجنل فورسز جو ہیں وہ بہت زیادہ رہی ہیں. مختلف ممالک کی ان کے تجارتی روٹس بھی, جو کیونکہ یہاں سے 60% تیل جا رہا ہے دنیا کو, ان کے اپنے بڑے انٹرسٹ ہیں ادھر. جیسے آپ نے بتایا مڈل ایسٹ میں بہت زیادہ کنسرن ہیں, ہمارے پڑوسی ممالک جیسے ایران اور دوسرے, ان پہ آپ نے دیکھا کہ بہت زیادہ ان کا وہ ہے اثر. تو افغانستان سے اب نکلے ادھر سے تو بحری سمندر کے راستے ان کی جو فلیٹ ہے اس کے اندر آف کورس اس طرح کے ہیں, لیکن جو انڈینز ہیں انہوں نے ان کے ساتھ سمجھوتا جو کی ہوا ہے امریکہ کا اور ان کا, کہ وہ ان کو بیس فیسلٹیز اور اس طرح کی چیزیں پرووائڈ کریں گے. تو ڈیفینیٹلی وہ اب انڈیا بھی کوشش یہ کرتا ہے ان کو یقین دلانے کی, لیکن اب امریکہ کا بھی سوچنا پڑے گا, اتنا کوئی آسان نہیں ہے کہ جیسا انہوں نے افغانستان میں یقین دلایا تھا اور کچھ نہیں کر سکے, تو یہاں بھی ان کا کوئی اتنا زیادہ حاوی نہیں ہو سکتے یہ دوسروں پہ. جی بہت بہت شکریہ جی. دیکھیں اصل سچویشن یہ ہے کہ انڈیا اگر بار بار اس طرح کی صورتحال کرتا ہے اور بار بار اگر ناکامی ہوتی ہے, تو ابھی بھی میں نے اس نے بھی کہا تھا کہ جو میجر پیپرز آئے ہیں امریکہ کو اس کے لیے کنٹینمنٹ آف چائنا کیسے انڈیا پہ بھروسہ کرنے کے لیے, وہ انتہائی جیسے مایوس کن ہے. اسی لیے انہوں نے پہلی دفعہ آسٹریلیا کو ایٹامک آبدوز خریدنے کی فرانس سے اجازت دی تھی. پھر امریکہ نے کہا کہ ہم دیں, کبھی انہوں نے پابندی سے مکمل طور پہ لگی. دوسری بات یہ ہوئی کہ جو ان کا شو آف ہوا ہے چائنا کے ساتھ فزیکل زمین کے اوپر, اس میں بھی ان کو بہت سخت ناکامی ہوئی. آج لیون پناٹا کا میں سن رہا تھا, وہ کہتا تھا کہ ہمارے پاس کوئی زمین رہ نہیں گئی اس خطے کے اندر. پہلی بات تو ہے کہ کیا انڈیا امریکہ کو زمین میں وہاں پر اڈے دے گا,
अभी तक तो वो कोई अड्डा नहीं बना वहाँ पर उस तरह का। अगर देगा तो किस जगह पे देगा, और अगर वो देगा तो क्या वहाँ की सोसाइटी स्टेबलाइज है। अभी मैं कल देख रहा था, जब मैं उसमें करना चाहिए था, वो जो एक सिख ने वो चढ़ा दिया पूरे पूरा उसके ऊपर RSS के वर्कर्स के ऊपर जीप चढ़ा दी, और कई लोगों को, और फिर बाकी जगहों पे जो आसाम के अंदर बाकी जगह पे जो सूरत हाल बनी, तो अड्डा देना कोई आसान काम नहीं होता जब तक आपकी स्टेबिलिटी किसी सोसाइटी के अंदर, या तो आप हों बहरीन की तरह कि आप खुद 25,000 हों, 3 लाख आपने मजदूर बाहर से बुलाए हुए, वो सारे जो है कान से पकड़ के जब निकाल सकते हैं, वहाँ अड्डा आप दे सकते हैं, वहाँ हालात ही ऐसे होते हैं। या फिर फिलिपीन की तरह हो कि बाकियों को अपने मार मूर कर ठीक ठाक किया हो, तब अड्डा दे सकते हैं। ठीक, वियतनाम में आपने अड्डे दिए और शुमाली वियतनाम ने आपको उड़ा के पर, अफगानिस्तान में यही सूरत हाल। तो असल मसला ये है कि ये जो इस तरह के रोज़ होंगे, ये अमेरिका को सोचने पर मजबूर करेगा। और जो बेसिक एनालिसिस ये है कि अमेरिका को उन्होंने बस 1000 दफ़ा मना किया है कि चाइना के लिए आप रास्ता निकालो, क्योंकि इतनी दूर आके आप नहीं लड़ सकते, और जो जिस तरह लड़ते हैं उसका पूरी दुनिया ने हशर देख लिया कि क्या हाल होता है। चीन की जो फुटेजेस आई हैं 2 दिन पहले, आंखों में पट्टियां बांध के क्या बेबसी का आलम है, तो ये फ़ौज कहाँ लड़ेगी। चले नाजरीन, यहाँ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। कल इंशाल्लाह फिर मुलाकात करेंगे कुछ नए मौज़ूआत के साथ। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।